انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی کائنات کو چلانے والا ہے، اسی کے اختیارات میں سب چیزیں ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اسی کے کرم سے ہم جی رہے ہیں، اسی کے فضل سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی نعمت کو ہم پا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور آخرت میں کامیابی کی باتیں ہمارے سامنے بالکل واضح طریقے سے پیش کر دیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، زندگی میں اللہ کی طرف سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد زندگی کی زینت ہے، اولاد گھر کی رونق ہے، اولاد خاندان کی رونق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دولت بھی اولاد بھی دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ تو یقیناً یہ نعمت ہے۔ حقیقت میں آدمی کے پاس اگر یہ نعمت نہیں ہے تو آدمی بہت فیل کرتا ہے، اور جس گھر میں اولاد ہو اس گھر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، گھر کے بڑوں کے چہروں میں مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، اگر ان کو نواسا ہو، اگر ان کو پوتا ہو، یہ سب کے لیے خوشی کی باعث بن جاتی ہے۔ لیکن یہ نعمت اسی وقت نعمت ہے جب یہ اولاد دیندار ہو، متقی ہو اور والدین کا فرمانبردار ہو، تبھی یہ نعمت ہے، ورنہ یہ اولاد ان والدین کے لیے عذاب بن جاتی ہے جو نافرمان ہو، جو ماں باپ کی اطاعت کرنے والا نہ ہو، جو بگڑا ہوا ہو، جو بچہ بگڑا ہو، جو اولاد بگڑی ہوئی ہے، ایسے بچے نعمت نہیں عذاب ہیں والدین کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا ایسے بچوں کو جو ماں باپ کی اطاعت کرتے نہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا کہ تمہاری دولت بھی اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے۔ وہ اولاد آزمائش ہے جو ماں باپ کی باغی، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے، جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، گھر والوں کے لیے درد سر بن جاتی ہے ایسے اولاد، والدین کی عزت کو مٹاتی ہے سوسائٹی میں، ایسے اولاد نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ موجودہ دور میں جہاں والدین کو بہت ساری شکایتیں ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بچی ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے بچے ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، ہمارے بچے گستاخ بن چکے ہیں، بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہر دن کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں، صبح ایک مسئلہ، شام ایک مسئلہ، جن کی وجہ سے والدین کو معاشرے میں چہرے دکھانے کی لائق نہیں رہ گئے ماں باپ ان کے بچوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ یقیناً بچے اور اولاد بہت بڑی نعمت ہے اگر ان کی تربیت کی جائے، اگر دیندار ہو۔ اگر بچے بگڑ جائیں، والدین کے نافرمان ہو، ایسے بچے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، ماں باپ کا سر نیچا کر دیتے ہیں۔ آج بہت بڑی تعداد میں نوجوان یہ حرکت کر رہی ہے جن کی وجہ سے ان کے والدین معاشرے میں چہرہ بھی دکھا نہیں پا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے خاندان کی عزت مٹی میں مل جا رہی ہے ان بچوں کی حرکت کی وجہ سے۔ حقیقت میں نوجوان نسلوں کو سمجھنا چاہیے کہ عزت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، کہ اگر عزت ایک بار چلی جاتی ہے دوبارہ اسے بنانا، اسے آگے بڑھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ والدین کی نافرمانی اتنی زیادہ، جبکہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی اتنی گستاخی، پھر بھی اتنی بے ادبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب وسخط الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اتنی اہمیت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں کیا تمہیں کبیرہ گناہ میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟
فرمایا کہ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کا شرک کرنا، وہ حقوق الوالدین، اور اس کے بعد ہے والدین کی نافرمانی۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا باغی ہے، ایسے شخص جنت میں نہیں جائیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ تو بہرحال حدیث سے معلوم ہے ہمیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے نہیں پیش آنا، لیکن پھر بھی بہت میجارٹی ایسی ہے نوجوانوں کی جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالی ہم پر ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہماری دعا رد نہ کر دی جائے، کہیں ہماری زندگی میں مصیبت نہ آ جائے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آج کے خطبے میں ہم دیکھیں گے کہ اولاد کیوں بگڑتی ہے، وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے اولاد نظروں کے سامنے بگڑتی ہے، وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اولاد باغی ہو چکے ہیں، وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اولاد بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، والدین کی عزت نہیں کرتے۔ کچھ اسباب انشاءاللہ آج ہم اس خطبے میں معلوم کریں گے۔ پہلی چیز، وہ اولاد کے بگاڑ کا اہم ریزن والدین ہیں۔ کیسے؟ والدین تربیت نہیں کرتے، دیکھ بھال نہیں کرتے۔ کیا سمجھتے معلوم؟ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو کھلانا پلانا، موٹا تازہ کرنا، کپڑے دلانا، اور بس ان کی جسمانی لحاظ سے بہت فکر کرنا، یہی آج ہو رہا ہے، ویسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو تربیت ہونی چاہیے، دینداری ہونی چاہیے، اخلاق ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی باتیں، دین کی باتیں، والدین کی اطاعت کرنے پر جو کیا کیا فوائد ہیں وہ ساری حدیث سے، وہ سب چیزیں انہیں نہیں معلوم ہے بچوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ لاڑ دے دے کر پال دیتے ہیں، یہ بچے آگے بڑھ کر والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ بہت بڑی امانت ہے اولاد، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کرو، ان کی تربیت کرو، انہیں دیندار بناؤ، ان کی جسمانی فکر سے بڑھ کر ان کی روحانی فکر کیا کرو، اور ان کے لیے آخرت میں کیا کچھ کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ضرور بتانا ہے اور ان کو تربیت دینا ہے۔ حقیقت میں اگر تربیت دیں گے انشاءاللہ ایسے بچے آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے تارا بن جائیں گے، آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بن جائیں گے۔ تو پہلی چیز، خود والدین کیئرلیس ہو جاتے ہیں، وقت نہیں دیتے بچوں کو، کبھی بیٹھ کر بات نہیں کرتے، کبھی سمجھاتے نہیں کہ تم یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اگر گلی والے بھی اگر کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ اتنا بگڑا ہوا ہے، تمہارا بچہ اتنا بڑا گستاخ ہے، تو الٹا جواب دیتے ہیں تم اپنا کام دیکھو، ہمارے بچے کو ہمیں معلوم ہے اسے کیسے پالنا ہے، یہ بول کر ٹال دیتے ہیں۔ حقیقت میں ماں باپ بہت بڑے مجرم ہیں، کل قیامت کے دن ایسے بچے آپ کے گریبان پکڑنے والے ہیں کہ آپ نے کیئرلیس کی، آپ نے امانت میں خیانت کیا اولاد کے سلسلے میں، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی سے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، قیامت کی اس کی ماتحتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تم نے اولاد کی کہاں تک تربیت کی، کہاں تک انہیں دیندار بنایا، اللہ ضرور پوچھنے والا ہے۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ڈاکٹر بنایا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھے گا تم نے اسے زندگی میں سیٹل کرایا کہ نہیں، پراپرٹی بینک بیلنس چھوڑ کر گئے کہ نہیں، یہ تو سوال ہرگز بھی نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن یہ تو سوال ضرور ہونے والا ہے تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی یا نہیں، تم نے اپنے بچوں کو نبی کی سنت بتائی یا نہیں، تم نے اپنے بچوں کو شرک سے روکا کہ نہیں، تم نے اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کی دعوت، عقیدہ توحید کے لیسن سمجھایا کہ نہیں۔ ہر والدین کو اللہ سوال کرنے والا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ڈرو، اگر غفلت میں ہی تو تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، تاکہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے قیامت کے دن، کل کے دن آپ کو حساب و کتاب میں آسانی ہو۔ تو اہم چیز والدین بچوں کی تربیت کریں، نہیں کرتے تو بچے بگڑ جاتے۔ بعد میں شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، میں بہت لاڑ دے دیا، پیار میں اسے سب کچھ حقوق دے دیے، لیکن وہ آگے چل کر میرے خلاف ہو گیا۔ اور دوسری بات، کچھ ماں باپ تربیت تو کرتے ہیں لیکن تربیت کا سلیقہ نہیں معلوم، تربیت کا طریقہ نہیں معلوم۔ تربیت کیا معلوم؟ مارنا، پیٹنا، گھر سے نکالنا، اسے ذلیل کرنا، اسے ہمیشہ کوستے رہنا اور اسے گالی بکتے رہنا، وہ ماں ہو یا باپ ہو۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اہم کام انجام دے دیا، اور یہ تربیت کا سلیقہ بھی ہوتا ہے، اور بچوں کے بھی کچھ فیلنگ ہوتے ہیں۔ آج کے جو 5 سال کے بچے بھی اتنی بھی نہ جھڑک اور ڈانٹ برداشت نہیں کرتے، ایسے میں ماں باپ کو چاہیے کہ زبان کو دیکھ کر استعمال کریں، اور آپ بات بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں کوستے ہیں، وہی بات کھاتے وقت بھی بول کر بتاتے ہیں، سوتے وقت بھی وہی پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں، ہر وقت اسے ٹینشن میں مبتلا کر دیتے ہیں،
تو بچہ باغی بن جاتا ہے. اتنا مارتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ مجھے مار دو، مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا، میں ایسا ہی کروں گا، تم 1000 بھی کہو میں نے ایک بات مانوں گا، یہاں تک کہنے پر آ جاتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یعنی ڈانٹ کر سختی سے یہ نہیں پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تربیت ادب اور محبت اور شفقت سے ہے. آج ضروری ہے کہ اس کا لحاظ رکھیں اور ان کے فیلنگ کو سمجھتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں. ہاں اگر ڈرانا ہی ہے تو آپ ڈرا سکتے ہیں، لکڑی کا استعمال ڈرانے کے لیے رکھیں. ایسا نہیں کہ بعض لوگ اتنا پیٹتے ہیں، اللہ حفاظت کریں. 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، اسے نہیں معلوم، اسے بتانا چاہیے، لیکن وہ غلطی کر جاتا ہے، جانوروں کی طرف پیٹا جاتا ہے. یہ سب غلط ہے. تربیت کا سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے ماں کو، اور باپ کو بھی تربیت کا ادب سلیقہ سیکھنا چاہیے. بچوں کو کیسے تربیت کریں. آج کل بہت سے پروگرام چلائے جاتے ہیں موٹیویشن، بہت سے لوگ کیسے تربیت کرنا ہے، کیسے بچوں کو ڈیل کرنا ہے، کیسے ان کو مینٹین یعنی ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ساری چیزیں بتائی جاتی. لیکن ہمارے اسلام میں تفصیل کے ساتھ حدیث میں ساری بتائی گئی، لیکن وہ سب ہمیں نہیں معلوم. یہی وجہ ہے کہ تربیت نہیں کرتے، بچے بگڑ جاتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں. اور تیسری بات، بچوں کے بگاڑ کی ایک اہم ریزن یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ یکساں سلوک نہ کرنا. ایک بچے کو اچھا دیکھتے ہیں، دوسرے بچے کو اگنور کر دیتے ہیں. اگر ایسی حالت ہے تو ضرور بچے ماں باپ کے خلاف بن جائیں گے. وہ دیکھے گا کہ میرے بھائی کو اچھا دیکھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں دیکھتے. کبھی سوچتا ہے کہ میری بہن کو اچھا دیکھتے ہیں ہمارے ابا، لیکن میرا کچھ بھی لحاظ نہیں رکھتے، مجھے کیئر نہیں کرتے. بڑے بھائی کو اچھی طریقے سے خیال کرتے ہیں اور انہیں جو کچھ چیزیں دلانا ہے دلاتے ہیں، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں دلاتے اور مجھے حقیر سمجھتے ہیں، مجھے عزت نہیں دیتے، مجھے گھر میں مجھے پریفرنس نہیں دیتے، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ایسے اگنور کریں گے تو ضرور یاد رکھو یہ بچے آپ کے دشمن بننے والے ہیں، آپ کے خلاف کام کرنے والے ہیں. ہر لحاظ سے انصاف کرو، کھانے پلانے کے لحاظ سے اور ان کو اسپینڈ کرنے کے لحاظ سے، اور ان کے نام پر اگر کوئی تحفہ دیتے ہیں سب کو کرو، سب کو تحفہ دو، بیٹا کو بھی دو، بیٹی کی بھی دو. ایک کو دے کر ایک کو اگنور کرنا یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ. اور ایسے بچے آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کے حق میں دعا نہیں کریں گے، بد دعا کریں گے. ہمارے والد میرے ساتھ ناانصافی کیے، ہمارے ابا میرے ساتھ غداری کیے، اور پوری زندگی بد دعا کرتا رہے گا اگر آپ نے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کی تو. اسی لیے اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم، اے لوگوں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. یہ بہت اہم چیز ہے. آج بہت سے ماں باپ ایسے ہیں، اس لیے پوری پراپرٹی ایک بچے کے نام کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میری خدمت کیا، میں اس لیے پوری پراپرٹی دے دیتا ہوں، اور دوسرا بیٹا میری خدمت نہیں کیا، میں اسے کچھ بھی دینے والا نہیں. دیکھو بچے ماں باپ کے نافرمانی کرتے ہیں، ان کا گناہ ان کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سے انہیں دیکھ بھالی میں فرق کرنا اور انہیں وراثت سے محروم کرنا اور انہیں تحفہ سے محروم کرنا، ناانصافی کرنا، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں. اعدلوا بین اولادکم، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے پیش آؤ، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کو ایک نظر سے دیکھنا، کبھی انہیں حقیر نگاہ سے نہ دیکھنا، کبھی ان کے درمیان فرق نہ کرنا، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بچے بگڑتے ہیں، ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ ماں باپ کی بد دعا ہے. بالکل چھوٹی چھوٹی غلطی کی بنیاد پر والدین ایسی بات کہہ دیتے ہیں زبان سے، جس کی وجہ سے بد دعا لگ جاتی ہے اور زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے. کہہ دیتے ہیں کہ تو مر جائے، تجھے میرے نظروں کے سامنے بیماری لگ جائے، تجھے اللہ تعالیٰ آفت میں مصیبت میں ڈال دے. ایسے ایسے کلمات ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے. ہوتا بھی ایسی ہے. اگر ماں باپ کی بد دعا لگ جائے نا، حقیقت میں یاد رکھو زندگی عذاب بن جائے گی، آپ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں تو نہ تم خود پر بد دعا کرو، نہ اپنے دولت پر بد دعا کرو، نہ اپنے بچوں پر بد دعا کرو، اس لیے کہ کب فرشتہ آمین کہہ دے معلوم نہیں ہے. ہم نے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ماں باپ بد دعا کر دیے، بعد میں افسوس کیے میں نے کیا جملہ کہہ دیا، اور مہینہ گزرتا گیا، اللہ ان کے نظروں کے سامنے بچوں کو مرتا ہوا. وہ ماں باپ بچوں کو زندگی میں جاتے ہوئے دیکھے
اور انہیں خود احساس ہے کہ ہم نے ایسے ایسے بد دعا کر دی بچے کے حق میں، غصے میں آ کر نتیجے میں بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یا تو بچے بگڑ گئے، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، یا تو بچے دنیا ہی سے رخصت ہو گئے۔ یہ بد دعا بہت خطرناک چیز ہے، بچنا چاہیے۔ غصے میں آ کر کہہ دیے تو بعد میں افسوس کر کے کیا فائدہ ہے؟ تو لہٰذا بد دعا کی وجہ سے بھی بچوں کی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں اور بچے بگڑ جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، کبھی اطاعت گزار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھو، آج ہم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے پر مقرر کر دیتا ہے۔ ہماری اولاد ہمارے خلاف بدسلوکی کرتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج آپ ماں باپ کو ستائیں گے، رلائیں گے اور ان کا دل دکھائیں گے، اور وہ دن دور نہیں، آپ کی اولاد ہوگی اور آپ کے بچے آپ کے نظروں کے سامنے بڑے ہوں گے، آپ کو گالی بکیں گے، آپ کو گھر سے نکالیں گے، آپ پر تھوکیں گے، آپ پر ہاتھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج تکلیف مبتلا ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھائے تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ مجھے اس حالت میں رکھ دیا، میں اپنی ماں کو ستانے والا تھا، اللہ نے مجھے یہ بربادی لا لیا، میں باپ کو بہت ستایا، وہ باپ کی بد دعا لگ گئی، میں آج بہت تکلیف کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، امی ابا کی بد دعا سے بچو۔ اگر آپ ستائیں گے تو بد دعا کر دیں گے، نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کے آنے والی اولاد کو ستائے گی، آپ کے لیے درد سرد ہو جائے گی، آپ کے لیے عذاب بن جائے گی، فتنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اولاد آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، آپ پر واجبی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اگر حیات ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر آپ نے دل دکھایا ہے اور انہیں تکلیف پہنچایا ہے، اور جا کے معافی مانگ لو، اور حقیقت میں اگر وہ معاف کر دیں اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب وسخط الوالدین، فرمایا کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو بیٹھ کر سوچو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ ہم نے کتنا ستایا ہے امی ابا کو، ہم نے کتنا دل دکھایا ہے اپنے ماں باپ کو۔ اگر ہے زندہ ہیں تو جائیے، جا کے معافی مانگ لیے اور کہہ دیجئے کہ ابا میں نے غلطی کر دی، کہہ دو کہ امی میں نے غلطی کر دی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اب شرمندہ ہوں، اگر تم نہیں معاف کرو گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ضرور جا کے سرنڈر ہونا چاہیے اپنے امی ابا کے پاس، ورنہ آپ کیئرلیس ہو جائیں گے تو یاد رکھو دنیا تو برباد ہوگی ہی، آخرت تو بہت خطرناک حالت میں ہونے والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب چکاتا ہے، ایک ظالم کو اللہ تعالیٰ مظلوم کے سامنے دنیا ہی میں اللہ اسے عذاب چکاتا ہے، اور دوسرا ماں باپ کی بد دعا لینے والا، وہ بھی ماں باپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برباد کرتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے سے ہم بہت احتیاط برتنا چاہیے، ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے، گستاخی سے بچنا چاہیے، بے ادبی سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یقین مانے میں یہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ان تلد الامۃ الی ربتہا، کہ قیامت کے قریب بچے ماں باپ کے باغی ہو جائیں گے، والدین کے خلاف بکیں گے اور گستاخی سے پیش آئیں گے، بے ادبی کا مظاہرہ کریں گے۔ حقیقت میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، نافرمانیاں، بغاوتیں، گستاخی، ہاتھ اٹھانا، گالی بکنا، ڈرتے ہی ماں باپ بچوں سے بات کرنے کے لیے، ہر بات پر جھڑکنا۔ کیوں بھائی؟ کچھ پیسے کما لیے، گھمنڈ آ گیا، اب بس کوئی نہ عزت ماں کی نہ کوئی عزت باپ کی، ڈرتے ہی۔ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے کیا مقام ہے ماں کا، کیا مقام ہے باپ کا۔ نفل نماز سے بھی افضل ہے والدین کی اطاعت گزاری۔ جریج کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ جریج بنی اسرائیل کے بڑے نیک انسان تھے، ان کی ماں ایک مرتبہ آواز لگائی انہیں، اے جریج تم آؤ، لیکن وہ نماز میں تھے، نماز نہیں توڑے۔ ماں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کرے کسی عورت کے ذریعے سے۔ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ جریج جس جگہ پر عبادت کرتے تھے وہاں پر ایک بکری چرانے والی تھی، اور وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے وہ حمل ٹھہر گیا، بچہ جنم دی تو کہنے لگی یہ بچہ جریج کا بچہ ہے۔
لوگ غصے میں آ کر جریش کا جو عبادت خانہ اسے توڑ دیے، کہا کہ ہم تجھے کتنا نیک سمجھے تھے، تو نے کتنی بڑی حرکت کی۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے ماں کی بددعا لگی جو انہوں نے کہا تھا۔ فوراً نماز پڑھ کر اسے کہے بچے سے، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ حدیثوں میں کچھ بچوں کا ذکر ہے، ہاتھ میں ماں کے گود میں دودھ پیتا بچہ بات کیا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس طرح یہ واقعہ بھی ہے، اس طرح بروج کا بھی واقعہ ہے، 2-3 واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کہا کہ بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو کہا تو وہ بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، فلاں آدمی ہے۔ تو بعد میں لوگوں کے احساس ہوا ہم نے بڑی غلطی کی۔ بتانا یہ ہے کہ علماء نے لکھا اس حدیث کی روشنی میں، اگر آپ نفل نماز بھی پڑھتے ہوں، تہجد بھی پڑھتے ہوں، اگر تمہاری ماں تمہیں بلاتی ہے کسی کام کے لیے، نماز توڑ کر جا کے ماں کی بات کو سننا چاہیے۔ باپ تمہیں آواز دے تو نماز چھوڑ کر تمہیں آ کر جو نا ان کے بات کو قبول کرنا چاہیے، ان کی بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، نفل نماز سے افضل چیز ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ کتنا بڑا مقام بتایا گیا اس میں، ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ آج ماں باپ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں اولاد کی بگاڑ کی وجہ سے، لیکن اولاد کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے امی ہماری وجہ سے کتنا تکلیف جھیل رہے ہیں، ہمارے ابو ہماری وجہ سے کتنی تکلیف جھیل رہے ہیں، وہ کیوں فیل نہیں کرتے؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا، حقیقت میں یہ 2 بہت قیمتی نیکی ہیں، یہ بہت قیمتی تمہارے پاس زیور ہیں، قیمتی موتی ہیں، ماں باپ، اللہ کے واسطے ان کی قدر کرو۔ میں نے بار بار اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو اب احساس نہیں ہوگا، جس دن آپ کے گھر سے آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے باپ کا جنازہ اٹھے گا، تب پتہ چلے گا کہ اللہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے کتنی بڑی گستاخی کی۔ حقیقت میں ماں باپ ایک سایہ ہوتے ہیں، جیسے گرمی میں آدمی سائے کی طرف درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے سایہ لینے کے لیے، کتنی راحت ملتی ہے۔ زندگی میں ہمارے امی ابو ہمارے لیے ایک درخت کی حیثیت تھی، سائے کی حیثیت تھی، جب وہ دنیا سے اٹھ جاتے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی گرمی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی یہ ماں باپ ہمارے نزدیک۔ تو جانے کے بعد قدر کر کے کیا فائدہ، قبر میں پہنچنے کے بعد قدر کر کے کیا فائدہ؟ جب رہتے قدر نہیں کرتے، جب رہتے خدمت نہیں کرتے۔ کتنے ایسے ماں باپ تکلیف میں ایک سیکنڈ گزار رہے ہیں، کتنی ماں ایسی ہے جو بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ تکلیف جھیلتی ہے، نہ بچے کو فرصت ہے علاج کرنے کے لیے، نہ بچے کو فرصت ہے دیکھنے کے لیے، اور وہ تو بس بھی بچوں کے ساتھ مگن ہے، نہ امی کی فکر نہ ابا کی فکر، پوچھ کر نہیں دیکھتے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، کبھی آگے بڑھ کر نہیں پوچھتے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، بولو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے پوچھنے کی ضرورت نہیں، معلوم کرو اپنے بھائیوں سے کہ ابو کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، امی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اگر ان کی ضرورت ہے تو ضرور پوری کرو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اس وقت تکلیف میں ساتھ دیا تھا جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم کھا نہیں سکتے تھے انہوں نے کھلایا ہمیں، جب ہم پہن نہیں سکتے تھے انہوں نے پہنایا ہمیں، جب ہم چل نہیں سکتے تھے انہوں نے چلایا ہمیں، زندگی میں ایک انسان بنایا ہمیں، تعلیم دی، سب کچھ انتظامات کیے۔ آج ہم انہیں اگنور کر رہے ہیں، آج ہمیں ان پر اس میں غفلت برت رہی ہیں۔ ارے وہ ماں پوری رات جاگتی رہی بچوں کی تکلیف پر، جب بچہ بیمار ہوا، آپ بھی اگر بیمار ہوتی تو کون آ کر بیٹھتے ہیں؟ تمہارے بھائی اتنے زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، جب تم ایڈمٹ ہوتے ہو تمہاری بہن آ کر اتنی نہیں بیٹھتی۔ ایک بوڑھی ماں 50 سال ہو 60 سال بھی کیوں نہ ہو، پوری رات ہسپتال میں آپ کے پاس بیٹھ کر دعا کرتی رہے گی، آپ کی نگرانی کرتی رہے گی، پوری رات اس نے گزار دی آپ کی دیکھ بھالی کے لیے، نیند کو حرام کر دی۔ لیکن آج یہ ایک رات نیند کو قربان کرنے کی تیار نہیں، اولاد ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں، پوری زندگی تکلیف جھیلی بچوں کی خوشی کی خاطر، لیکن یہ ایک دن بھی خوشی دینے کو تیار نہیں۔ آج کے بچے پورے پیسے جائیداد اٹھا دیا باپ نے بچوں کے لیے، لیکن آج تکلیف میں ہی وہ پوچھتے نہیں، شرماتے ہیں میں ایک بچے سے کیسا مانگنا ہے، وہ تکلیف صبر کرتے ہوئے جھیل لیتے ہیں، لیکن بچوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ بتانا یہ میرے بھائیوں، خلاصتاً یہی ہے کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے ایسے ہی اپنی منمانی سے مستی سے گزارنے کا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بعد قرآن میں، حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ماں کا مقام، باپ کا مقام بتایا ہے۔ ایسے میں اللہ کے واسطے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کو نہ رلاؤ۔ آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کو ذلیل نہ ہونا پڑے، آپ کی وجہ سے آپ کا خاندان بدنام نہ ہونا پڑے، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو 4 لوگوں کے سامنے وہ باتیں سننے نہ پڑے۔
اس لیے اپنے آپ کو سمجھو میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، سوچ کر دیکھو، بیٹھ کر سوچو۔ خاص کر کے میں نیو جنریشن نوجوانوں سے، لڑکوں لڑکیوں سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے یہ گھر میں کوئی بدنامی نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے ہمارے گھر والوں پر دھبا نہ پڑ جائے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ اگر بگڑ جاتے ہیں آپ کی وجہ، آپ کو تو احساس نہیں ہوگا لیکن ساری تکلیفیں گھر والوں کو جھیلنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اولاد کے بگاڑ کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں، میں نے کچھ اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد نعمت ہے، اگر ہم اس کی صحیح تربیت کرتے ہیں اور ان کی آخرت کی فکر کے لحاظ سے ان کی تربیت کرتے ہیں تو نعمت ہے۔ اگر ان میں، اس اولاد میں اگر آپ غفلت برتتے ہیں اور اگر ان کی تربیت نہیں کرتے، یہ اولاد دنیا میں بھی فتنہ ہے اور آخرت میں بھی فتنہ ہے، بہت عذاب کا باعث ہے۔ دعا کرتے رہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی، بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اور وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا۔ ایسی دعائیں ماں باپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں ماشاءاللہ اللہ نے وہ اثر رکھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کے بچے ماشاءاللہ خوشحال زندگی بسر کریں گے اور آپ کی اطاعت اور فرمانبردار ہوں گے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنیں گے، آپ کے خدمت گزار ہوں گے، آپ کو خوش رکھیں گے، آپ کی دیکھ بھالی کریں گے۔ اگر آپ نے ان کی تربیت کی ہے تو ان کو زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے تو، ورنہ اگر آپ ایسے ہی ان کو کھلا پلا کر چھوڑ دیے اور کچھ بھی نہیں بتائے اور دین ہی نہیں سمجھایا، قرآن ہی نہیں بتایا، حدیث ہی نہیں بتایا، اور سوچ کر نہ دیکھو، یہ بچے آپ کے جانے کے بعد قبر کے پاس آ کر کبھی دعا کریں گے، سوچ کر بھی نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انہیں نہیں بتایا۔ ارے بھائی، باپ کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں معلوم تو کیا آپ تربیت کر دے بولو بچوں کی؟ نہیں معلوم، یاد ہی نہیں ہے کیا پڑھنا ہے۔ آخری تحفہ میت کے لیے دعا ہے، جنازے کی نماز، وہ دعا ہی نہیں معلوم تو آپ کیا انتظام کیے بچوں کے لیے؟ آپ کیا تربیت کر دیے؟ تو حقیقت میں یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کی قدر کرو اور ان کی دین کے لحاظ سے بہت سوچنے کی ضرورت ہے آج کے ماں باپ کو، اور ان کو تربیت کا سلیقہ طریقہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ نے بتایا اس مطابق ان کو زندگی میں آگے بڑھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد بگڑ چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، اور جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فرمانبردار بنائے، اور جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو، تکلیف کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین خصوصاً جہاں پر مسلمان آج غزہ میں تکلیف اور مصیبت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو برباد کرے، نیست و نابود کرے۔ اللہ رب العالمین ان دشمنوں کو، ظالموں کو، ان یہودیوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسلمانوں کے خون کو بہاتے ہیں اور مسلمانوں کے خون کو جائز سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔ اللہ ہماری نظروں کے سامنے زندگی میں انہیں عبرت کا نشان بنائے، اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی آفتیں لائے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسائے۔ ایسے لوگ جو معصوموں کو، جو عورتوں کو، جو بچوں کو قتل کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے تاکہ وہ اسلام اور دین کی خدمت کرے، تاکہ مسلمانوں کے حق میں وہ آواز اٹھا سکے، تاکہ مظلومین کے حق میں وہ آواز اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جب تک رہے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ موت ہمیں دے تو ایمان پر موت دے، اسلام پر موت دے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان میں جاری فرمائے۔ آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم۔